میری زندگی میں تمہاری اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ چوروں کے غلام سسرال ہوگا کہ تم یہاں سے چپ چاپ چلی جاؤ۔ نازو بہتر ہو، اس فساد کی جڑ عزت کسے دی جاتی ہے کو میں آج اکھاڑ پھینکوں گی کہ رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں۔ لاڈلی ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نجو کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے اور اب عمر پیسوں کا محتاج ہو چکا ہے، تو اس موقع پر بجائے وہ آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو تسلی دے اور حوصلہ دے، نجو کو ابھی اپنی اس بات کی فکر ہے کہ اب عمر بھائی کو یہ بھی گھر بیچنا پڑے گا اور سارے گھر والے بے گھر ہو جائیں گے۔ اس سب کے ہونے سے پہلے مجھے روحان کے پاس جانا چاہیے۔ میں پہلے کی طرح ایک بار پھر روحان اور اس کی ماں کو جذباتی طور پر بلیک میل کر کے راضی کر لوں گی کہ وہ میرے گھر میں میرے ساتھ شفٹ ہو جائیں۔ اب جب نجو روحان کے پاس پہنچتی ہے اسے کہتی ہے کہ میں یہ رشتہ برقرار رکھنے کے لیے تیار ہوں اگر تم میری بات مان جاؤ۔ تو روحان جو پہلے ہی اپنی ماں کی ساری باتیں سن چکا ہے اور اسے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ نازو نے میرے ساتھ کتنی غلط باتیں کی تھی، میری ماں کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی تھی، تو اسی وقت نازو کو اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے کہ تم کیا رشتہ ختم کرو گی، میں خود یہ رشتہ ختم کرنے والا ہوں اور بھول جاؤ کہ اب میں تمہاری کسی بات میں آؤں گا یا تمہارے ساتھ تمہارے گھر جا کے رہوں گا۔ روحان کا صرف انکار نازو کے لیے قابل برداشت ہوگا۔ وہ دھمکی دیتی ہے کہ سوچ لو اگر تم میرے ساتھ رشتہ ختم کرو گے تو پھر اپنی بہن کا رشتہ بھی میرے بھائی کے ساتھ ختم سمجھو۔ لیکن روحان کو پتہ ہے کہ راہیم ابھیش سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کی کتنی عزت کرتا ہے، اس لیے وہ نازو سے کہتا ہے کہ تم جو کر سکتی ہو کر لو لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ نازو وہاں سے غصے میں نکلتی ہے اور اپنے گھر جا کر رحیم سے کہتی ہے کہ ابھی اسی کو طلاق دو کیونکہ اس کا بھائی مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ پوری کہانی نہیں بتاتی کہ میں کیا کر کے آئے ہوں، جبکہ رحیم نازو سے کہتا ہے تمہارا اور روحان کا رشتہ تمہارا درد ہے، میرا نہیں، میں تمہاری وجہ سے اپنا گھر خراب نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی ابھیش کو چھوڑ سکتا ہوں۔ دیکھو یہ سن کے نازو آگ بگولا ہو جاتی ہے اور خود ہی آگے بڑھ کے ابھیش کو بازو سے پکڑتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ چلے جاؤ میرے گھر سے، ساتھ ہی رحیم کو تانے دیتی ہے کہ تم تو ہو ہی جوروں کے غلام۔ رحیم آگے بڑھتا ہے، اب اس کا ہاتھ نازو کے ہاتھ سے چھڑواتا ہے اور نازو سے کہتا ہے کہ تم چلی جاؤ اس گھر سے کیونکہ اس گھر پر اب تمہارا کوئی حق نہیں رہا، تمہارا حصہ ابا نے اپنی زندگی میں ہی تمہارے نام کروا دیا تھا اور یہ گھر اب ہمارا ہے۔ یہ تینوں بھائیوں کا ہے امن سکون سے جینے دو اور میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اپنا حصہ ابھیش کے نام کر دوں گا۔ ویسے جی گھر ابھیش کا بھی اتنا ہی ہے جتنا باقی گھر والوں کا، اور وہاں عمر جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہونے والا ہے، حادثہ ہونے کے بعد میرے دونوں بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن نازو نے تو ہلکی سی بات بھی مجھے تسلی دینے کے لیے تو نہیں کی۔ تب عمر کو پوری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ نازو صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے، اس نے نہ کبھی مجھ سے محبت تھی اور نہ میری عزت کرتی تھی، بلکہ وہ مجھے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ دوسری طرف اور ایسے میں گھر کس کا خراب ہوا میرا، جہاں جا کے عمر کو عقل آئے گی اور آخر کار وہ سوچے گا کہ میں مریم سے جا کے اپنے کیے کی معافی مانگوں گا، اسے منا کے گھر واپس لاؤں گا اور اس گھر میں جتنا میرا حصہ بنتا ہے وہ اپنی بیوی مریم کے نام کر دوں گا۔ تو ناظرین کیا خیال ہے، نازو کے ساتھ بھی ویسا حساب ہونے والا ہے کہ نہیں؟ تو اپنی قیمتی رائے کامنٹس باکس میں ضرور دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔